کیا ان چیزوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ یہاں فقہا اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ وہ اشیاء جن کے اندر نشہ ہے ان کی خرید و فروخت جائز مقاصد کے لیے جائز ہے اور ناجائز مقاصد کے لیے ناجائز ہے. یہ اس کے لیے اصول طے کیا گیا ہے. مثال کے طور پر کسی دوا سازی کے لیے کسی کمپنی کو ضرورت ہے، یعنی فارماسوٹیکل کمپنی ہے، اس نے کوئی دوائی بنانی ہے، کسی دوائی کے اندر اس نے استعمال کرتا ہے، جس طرح ہمارے ملک کے اندر بھی باقاعدہ وہ چیزیں جن کے اندر نشہ ہوتا ہے یا لیکن ادویات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، باقاعدہ ان کی اجازت نامہ لائسنس حکومت سے لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اتنی مقدار کے اندر ان کو اس کمپنی کی میں اس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے لیے باقاعدہ وہ پرمٹ لے کر لائسنس لے کر اس چیز کو لاتے ہیں تو اس کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن اس کے بغیر اگر کوئی فرد لاتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جائز مقصد کے لیے لوگ لا رہے ہیں تو اس کے لیے جائز ہے، اور اگر ناجائز مقصد ہے تو ناجائز ہے. ابھی بات ہوئی تھی کہ حرام چیزیں جو ہیں ان سے علاج معالجہ کرنا جو ہے یہ جائز ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. تداوی بالمحرمات یہ ایک مستقل چیپٹر ہے جو فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے. فتاوی کی کتابوں کے اندر تداوی بالمحرمات کی شرائط ہیں کہ کب کن حالات میں اور کن شرائط کے تحت کسی حرام چیز سے علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے. تو بعض اوقات کسی حرام چیز کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے جب اس کا متبادل کوئی موجود نہ ہو. اگر جائز اور متبادل چیزیں موجود ہوں تو ایسی صورت میں یہ اس کی شرائط میں سے ہے. تو تداوی بالمحرمات کے لیے الگ سے چیپٹر ہے پورے کا پورا، اس کے لیے شرائط ہیں، تفصیلات ہیں، کب کن حالات کے اندر جو ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے اور کن حالات میں نہیں.